نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم شبان المسلمین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم نواز اسٹوڈیوز سے حاضر خدمت ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے مسئلہ فلسطین، اس کی وجوہات، مسلم رد عمل اور آئندہ کا لاہ عمل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور غزہ اور فلسطین کے علاقے میں اسرائیلی دہشت گردی اور حملوں کی وجہ سے جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، اس صورتحال کو ہم اپنے ماہرین اور تجزیہ نگاروں کے ذریعے آج انالائز کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جانیں گے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ مسلمان ایک بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اس مسئلے کو حل کرنے سے قاصر ہیں اور اسرائیل کو اپنے قبلہ اول پر حملے سے روکنے سے قاصر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس مسئلے کے حل کے لیے عملی اقدامات بھی وضع کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے پروگرام کے شرکاء کا تعارف کروائے دیتا ہوں۔ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں جناب خالد محمود عباسی صاحب اور جناب عمران ریاض صاحب، جو کہ دونوں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اب ہم ناظرین اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور میرا جو سوال نمبر 1 ہے وہ جناب خالد محمود عباسی صاحب سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ خالد صاحب، آپ ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے بتائیے کہ مسئلہ فلسطین اور بیت المقدس کے علاقے کی آخر کیا اہمیت ہے، خصوصاً اگر اسے انسانی تاریخ کے حوالے سے اور انبیاء کرام کی زندگیوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کی کیا تاریخی حیثیت بنتی ہے۔ مثلا مسجد اقصیٰ کب تعمیر ہوئی، کس نے تعمیر کی، اور یہ کہ کیا اس پر صرف مسلمانوں کا حق ہے یا یہودیوں کا بھی کچھ حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خالد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ خصوصاً نئی نسل کے لیے جو اس مسئلے سے ناواقف ہے، ان کی معلومات کے لیے کہ یہ مسئلہ آخر ہے کیا اور یہ مسئلہ آخر بنا کیسے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں آج کے حالات میں اسرائیل نے آخر مسجد اقصیٰ اور غزہ پر حملے کیوں شروع کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت سارے بلکہ سوالات کا ایک پورا پیکیج ہی رکھ دیا ہے، تو بہرحال میں کوشش کروں گا جو کچھ مجھے یاد ہے اس کی بنیاد پہ بات کر سکوں۔ جہاں تک تو اس علاقے کی اہمیت کا معاملہ ہے، وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ جب لے کے گئے ہیں تو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کے گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے، اور اس میں جو برکتیں ہیں وہ یہ کہ یہ مسکن ہے کئی انبیاء کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مرکز رہا ہے، انہوں نے یہ ایک مرکز توحید جیسے حجاز میں قائم کیا تو ایک اس علاقے میں بھی قائم کیا، اور اپنی اولاد کی ایک نسل کو اگر حجاز میں آباد کیا تو ایک جو اس کی حصہ ہے اس کو جا کے اس مقام پہ آباد کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جو 1400 سال کا وقت ہے، اس میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرا جب کوئی نہ کوئی نبی یہاں پہ موجود نہ ہو۔ تو ان کے سجدوں کے نشانات، ان کی عبادتیں، ان کی ریاضتیں اور ان کے اجسام اطہر وہ سب یہاں پہ مدفون ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت ہی بابرکت زمین ہے۔ قرآن مجید نے اسے ارض مقدس بھی قرار دیا ہے، یہ قرآن نے اسے قرار دیا، ارض مبارکہ بھی قرار دیا ہے، تو یہ تو اس کی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی توحید کے مراکز زمین کے اوپر اللہ کی طرف سے قائم کیے گئے، یوں تو ہم بھی مسجد بناتے ہیں، وہ ہم اپنی ثوابدید سے بناتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی معمور کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوتے ہیں نبی، ایسے ہی کچھ زمینیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھیے کہ متعین شدہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حدود معین کی ہیں، اور ان میں سے جو 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جن کی زیارت کی نیت سے اور وہاں جا کے نماز پڑھنے کی نیت سے جانا جو جائز ہے، جس کا نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس میں مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یعنی یہ اللہ کی متعین کردہ حدود ہیں، یہ علاقے کو یعنی ان حدود کو جن کو مبارک یا مقدس کہا گیا ہے، یہ اللہ نے معین کر کے دی ہیں۔ تو اللہ کے مراکز ہونے کی حیثیت سے
ان کی ذمہ داری اس کے ذمے ہے یا یہ اس کے سپرد ہوں گی کہ جس کو اللہ نے معمور کر کے بھیجا ہو. تو آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تمام نبیوں کا ایک عہد ہے کہ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے گویا یہ عہد دیا ہوا ہے کہ تمہارے بعد جب کوئی نبی آئے گا تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. تو یہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم لازماً اس پر ایمان بھی لاؤ گے اور لازماً اس کی مدد بھی کرو گے. تو اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ جب آخری نبی آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور اس کے بعد جو بھی جو ان کی وراثت تھی، جو نبیوں کی وراثت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کتابیں دی ہیں، جو علم دیا ہے، جو حکمت دی ہے، جو مقامات مقدسہ ہیں زمین کے اوپر، وہ ساری منتقل ہو جاتی ہیں اس نئے نبی کو جو اللہ نے معمور کر کے بھیجا ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معموریت کے ساتھ ہی وہ تمام وراثت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ منتقل ہو گئی محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے دنیا سے وصال پردہ پوشی کے بعد اور اللہ کی طرف واپس مراجعت کے بعد وہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا اس امت کو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اور كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور یہ کہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا، یہ ساری آیات اس پر شاہد ہیں کہ اب امت بحیثیت ایک جماعت کے، بحیثیت ایک امت کے اس معمور کر دی گئی ہے اللہ کے مشن کے لیے. تو اب وہ تمام وراثت جو اللہ کی پہلے نبیوں کو منتقل ہوتی تھی اب اس امت کو منتقل ہو گئی. لہٰذا یہ سرزمین اور یہ مقدس جگہ بھی اسی امت کے سپرد اللہ کی طرف سے ہو گئی. اور اس کی جو ایک اہمیت ہے جب معراج کی، کہ ویسے تو سب سے بہتر بات تو یہ ہوتی کہ مکے سے براہ راست اللہ تعالیٰ جو سب سے زمین کا ایک برکت والا حصہ ہے وہاں سے براہ راست آسمان پہ لے کے جاتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیت المقدس لے جایا گیا. وہاں آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی ہے کہ جو یہاں پہ اس سے پہلے نمازیں پڑھاتے رہے، امام رہے ہیں اس جگہ کے، اب وہ محمد الرسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں گویا اللہ کے اس وعدے کے مطابق اس معاملے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھیں. یہ تو سب ایک ہی امت ہے، تلک امت، جو بھی ایک امت واحدہ، یہ ایک ہی امت چلی آ رہی ہے، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو تسلیم کر لیا. جیسے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کر کے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا، اسی لیے حضور کی اقتداء میں، اسی طرح حضور کی اقتداء میں ان انبیاء نے نماز پڑھ کے حضور کی تولیت کو تسلیم کر لیا. لیکن یہ کہ یہ بدقسمتی رہی ہے کہ جو سابقہ ان کے متوسلین ہیں، متعلقین ہیں، انہوں نے اس امت کی اس حیثیت کو تسلیم نہیں کیا، نہ یہود نے کیا، نہ نصارہ نے کیا. تو تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پہلا سب سے جو مرکز اس کو بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. اب یہ کہ انہوں نے کوئی مسجد تعمیر کی نہیں کی، لیکن یہ کہ یہ حدود کا تعین تو اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ یہ ایک جگہ ہے اور یہ مسجد ہے. مسجد کا مطلب عمارت نہیں ہے، وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، تو وہ ایک حدود کا تعین ہو گیا. اس کے بعد اگلی بات یہ ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لے کے نکلے ہیں مصر سے بنی اسرائیل کو، پھر اس کے بعد انہوں نے اس علاقے میں یہاں پہ داخل ہوئے، تو پھر اس کے بعد ان کا یہاں سے ایک دفعہ پھر اخراج ہوا، اور پھر یہ طالوت و جالوت کی جنگ کے نتیجے میں یہاں ان کا اقتدار قائم ہوا. تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو تیسرے فرما روا تھے اس دور کے، یعنی پہلے حضرت طالوت، پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا معبد تعمیر کیا جسے عام طور پر ہیکل سلیمانی کہتے ہیں. یہ اس کی تعمیر اول ہوئی ہے، اور اس کی تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 950 قبل مسیح کے لگ بھگ اس کی تعمیر ہوئی ہے. یہ 587 قبل مسیح میں گرا دیا گیا. بخت نصر جو عراق کا بادشاہ تھا اس کے ہاتھوں یہ گرا دیا گیا. اس کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ہاتھوں، اور یہ 63 قبل مسیح میں جو ہے وہ اس علاقے میں قبضہ ہوا پہلے رومیوں کا جو مشرک تھے، اور پھر 70 مسیح میں یعنی سن 70 عیسوی میں رومیوں نے بڑا حملہ کر کے بغاوت کو فروغ کرنے کے لیے اس علاقے کو مسمار کر دیا، اور وہ ہیکل جو دوبارہ تعمیر کیا تھا حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ پھر ڈھا دیا گیا.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی 500 سال پہلے یہ زمین برابر کر دیا گیا تھا، ایک کوئی دیوار باقی بچی ہوئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی یوں سمجھے 350 سال پہلے یہ پوری سلطنت جو تھی روما کی وہ عیسائی ہو گئی، تو یہ علاقہ بھی گویا یعنی شفٹ ہو گیا، عیسائیوں کے پاس چلا گیا، یعنی تبدیلی یوں ہو گئی کہ وہی لوگ عیسائی ہو گئے، تو اب گویا یہ عیسائیوں کے زیر تسلط آ گیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو یہاں پہ کوئی یہودی نہیں آباد تھا۔ یہ اس طرح کی بات اگر کوئی کرتا ہے کہ ہم نے یہودیوں سے لیا تو بالکل غلط بات ہے۔ تو یہاں پہ عیسائی آباد تھے اور وہ ان کا علاقہ تھا، اور عیسائیوں نے جب ہماری اور مسلمانوں نے ان پر چڑھائی کی، محاصرہ کر لیا، تو مسلمانوں کو فتح اس طرح حاصل نہیں ہوئی کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہو۔ عیسائیوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھا اپنی آنکھوں سے تو انہوں نے خود شہر کی چابیاں ان کے حوالے کی ہیں، اور یہ شہر کی چابیاں حوالے کرنے کا مطلب صاف ہے کہ وہ ان کی کتاب میں یہ نشانیاں موجود تھیں، اور ان نشانیوں کی بنیاد پر وہ سمجھتے تھے کہ یہ اب اس کے جائز کسٹوڈین ہیں کہ جن کو یہ منتقل کرنی چاہیے، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی چابیاں منتقل کر دیں۔ اور یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تو جہاں حضور کی نشانیاں تھیں تو وہاں یہ کہ وہ صحابہ کرام کے بھی وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، تو صحابہ کرام کی نشانیاں بھی ان کے پاس موجود تھیں، جس کی بنیاد پر حضرت عمر کو چابیاں منتقل کرنے میں انہیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ تو یوں یہ شہر مسلمانوں کے پاس آ گیا، اور پھر وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد تعمیر کرائی اس حدود کے اندر، وہ جو اس مسجد کی متعین کردہ حدود ہیں، حدود حرم کہہ لیجئے، اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسجد تعمیر کرائی، اسے مسجد عمر کہتے ہیں۔ پھر اس میں توسیع ہوئی بعد میں، جس کو اب لوگ مسجد اقصیٰ کہنے لگ گئے ہیں، اور یہ سارا ایریا ہے جس میں مسجد اقصیٰ بھی ہے، اور یہ کہ وہ مروان کا مصلی بھی ہے، اور وہ جو قبۃ الصخرہ بھی ہے، یہ سارا در حقیقت وہ والی مسجد ہے جسے قرآن مجید مسجد اقصیٰ کہتا ہے، یہ پوری حدود اس میں شامل ہیں۔ تو پھر یہ مسلمانوں کے پاس 1099 میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہے، صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا، 1187 میں مسلمانوں نے پھر حاصل کر لیا، اور پھر پہلی جنگ عظیم کے نتیجے میں یہ برطانیہ کے جو ہے وہ اس کا تسلط ہوا، تو اس نے اس علاقے میں آ کے یہودیوں کو دوبارہ آباد کرنا شروع کیا۔ سن 70 میں جو نکالے گئے تھے وہ 1917 میں دوبارہ یہاں آ کے آباد ہونا شروع ہوئے، اور 1948 میں انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنی مملکت قائم کر لی، لیکن یروشلم اور بیت المقدس اور خاص طور پہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے یہ ایریا ان کے قبضے میں نہیں تھا۔ 1967 میں انہوں نے جارحانہ کارروائی کرتے ہوئے اس پر بھی قبضہ کر لیا، اور یہ بات بڑی دلچسپی کی ہے کہ جو 48 کی ریاست ہے اسے اقوام متحدہ نے تو تسلیم کیا، اگرچہ کہ مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن جو 1967 میں اس نے علاقے قبضہ کر لیے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بھی مقبوضہ علاقے ہیں، وہ اسرائیل کی سلطنت کا حصہ نہیں ہے، ابھی اس کا ایک غاصبانہ اور جابرانہ قبضہ ہے وہاں کے، تو یہ اس کی قانونی حیثیت ہے اس وقت۔ اور باقی مسلمانوں کے لیے وہ قبلہ اول کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ایک تو وہ کہ اس کے کسٹوڈین اللہ نے مسلمانوں کو بنایا، دوسرا یہ کہ یہ ایک معلوم حقیقت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو سابقہ جو بھی شریعت ہے اسی کی اتباع میں آپ نے مسجد اقصیٰ ہی کی طرف رخ کر کے 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں، اور پھر آپ کو دوران نماز جب حکم آیا تو اس کے بعد آپ نے جو ہے دوسرے کی یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا ہے، اس نسبت سے ہم اسے قبلہ اول کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں کا ایک جذباتی تعلق اس کے ساتھ ہے قبلہ اول ہونے کی نعت یا حیثیت سے۔ تو یہ ہے اس کا تاریخی پس منظر، جو کچھ اگر کوئی آپ کا سوال رہ گیا ہو، جو آپ نے ڈھیر سارے سوال پوچھ لیے تھے تو پھر دوبارہ کر لیجئے۔ سیر حاصل گفتگو فرمائی اور ہماری نالج میں اضافہ کیا۔ بس ایک آخری اس میں پوائنٹ جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں آج کے حالات کے تناظر میں اسرائیل نے اس پر حملہ کیوں شروع کیا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ جی دیکھیں، یہ رہ گیا تھا تو وہ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو ایک تو یہ ہمارا دعویٰ ہے نا، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ جیسے ہم مسلمانوں میں کچھ لوگ جو ہیں وہ راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، تو کچھ لبرل سیکولر قسم کے مسلمان ہیں،
تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہودیوں میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو راسخ العقیدہ یہودی ہیں، جو اپنے مذہب پر چلنے والے لوگ ہیں، اور ایک یہودیوں میں وہ لوگ ہیں کہ جو سیکولر مائنڈڈ ہیں، لبرل ہیں، لیکن یہ کہ وہ یہودی نسل پرست ہیں، وہ نیشنلسٹ یہودی ہیں. تو ان دونوں کے نقطہ نظر میں فرق ہے. اور جہاں تک آرتھوڈاکس یہودی ہیں، ان کا خیال تو یہ ہے کہ اس جگہ پر ہمیں اپنی حکومت قائم کرنا ہی مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ حکومت ہماری یہاں پہ تب قائم ہوگی جب مسیح تشریف لائیں گے، تو اس سے پہلے قائم کرنے کا ہمیں حق ہی حاصل نہیں ہے. یہ ان کا نقطہ نظر ہے. اور جہاں تک یہ دوسرے لوگ ہیں جو وہاں پہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا وہاں پہ اصلاً اقتدار ہے، تو اس میں ایک اہمیت ہے اس جگہ کی. ایک تو مذہبی حوالے سے اہمیت ہے، دوسرا اسٹریٹجیکلی اس کی بڑی اہمیت ہے. یعنی یروشلم وغیرہ آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے علاقے میں جو ایک بڑی طویل تاریخ ہے، کوئی وہ آپ سمجھ لیں کوئی 2000 سال کی حساب سے دیکھ لیں کہ دنیا اس خطے میں سپر پاور اس کو مانا گیا ہے جس کے پاس یروشلم رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یعنی جو بڑی فتح سمجھی جاتی ہے جو ایران کو حاصل ہوئی تھی روم کے اوپر، تو وہ یروشلم ہی حاصل کیا تھا نا، جس کا ذکر آتا ہے غلبت الروم فی ادنی الارض. تو یہ جو قریب کی سرزمین میں جو رومی مغلوب ہو گئے تھے، تو یہ کیا ان کے ہاتھ سے نکلا تھا؟ ان کے ہاتھ سے یروشلم ہی نکلا تھا. تو گویا ایران نے اپنا ایک سپریم حیثیت تسلیم کروا لی تھی. اور پھر یہ کہ رومیوں نے جب دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا تو وہ اس پوزیشن پہ چلے گئے. تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ جس کا اس علاقے کے اوپر قبضہ ہوگا تو وہ یعنی اس پورے علاقے کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. تو لہٰذا جو سیکولر مائنڈڈ لبرل قسم کے یہودی بھی ہیں، تو وہ اس نقطہ نظر سے بھی کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مذہبی بنیاد پہ، کہ اسٹریٹجیکلی اس جگہ کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ اس پر قبضہ کریں اور یہ ان کے اس میں یہ ان کا دارالحکومت ہو. اور ویسے قومی سطح پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر وہ اپنی اس قومیت کی بنیاد پر بھی دیکھیں، مذہب سے ہٹ کر بھی، تو بہرحال ایلیا ہی تو دارالحکومت رہا ہے نا ریاست اسرائیل کا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور ہو یا اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہو. تو ان کی اپنی قومی تاریخ کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ اس پر قبضہ کر کے یہاں اپنا اقتدار مستحکم کریں اور یہاں پہ جو ہے اپنا دارالحکومت اسے قرار دیں. جی بہت شکریہ. ایک چیز بس کلیئر کر دیجیے گا پھر ہم آگے بڑھائیں گے اپنا پروگرام، کہ یہ جو آپ نے دو گروپس کا ذکر کیا ہے یہ یہودیوں کے، ایک راسخ العقیدہ ہیں اور جو دوسرے ہیں ڈائیورٹڈ ٹائپ کے جو لوگ ہیں، تو ان دونوں کے جو مسیحا ہیں کیا وہ ڈیفرنٹ ہیں؟ ان دونوں کے جو مسیحا ہیں وہ سیم ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں؟ نہیں، جہاں تک تو دیکھیں جو یہ ذرا تھوڑے مذہب سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، جو عام دنیا دار لوگ ہیں، تو ان کو تو مسیح وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی نا. وہ تو اپنے زور بازو پر یقین رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ مذہبی لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مسیح آئے گا، مہدی آئے گا، اس طرح کی چیز ہوگی. وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، یا یہ کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، تو وہ تو اس طرح سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ مذہب کو ایکسپلائٹ کریں گے، وہ مذہب کی بات کریں گے، لیکن وہ اسی طرح کی بات ہوگی جیسے ہم مطلب کیا لا الہ الا اللہ کر لیتے ہیں، تو اسی درجے میں وہ بات کریں گے. ان کا اصل مسئلہ تو تجارت سے ہے، اصل مسئلہ اقتدار سے ہے، اصل مسئلہ اپنی یہ کہنا تو خیر صحیح نہیں ہے کہ اپنی بقا سے ہے. بقا تو ان کو حاصل ہے، وہ اس کی توسیع سے ہے. وہ اپنا ایک پلان رکھتے ہیں، اپنے تجارتی نقطہ نظر سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اوپر ان کا کنٹرول ہونا چاہیے، تب وہ ورلڈ وائڈ پاور بنیں گے. اس لیے کہ اصل یہودیوں کا ایم تو یہ ہے نا کہ ہر کسی کا ہوتا ہے، مطلب سکندر اعظم کا بھی تھا، یونانیوں کا بھی تھا، اور یہ کہ اور لوگوں کا بھی رہا ہے، رومیوں کا بھی تھا کہ وہ پوری دنیا پر حکومت کریں. تو اس پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے یہ جو بہت اہم علاقہ ہے، تو اس سارے کے اوپر گریٹر اسرائیل وہ اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سب کے اوپر ان کا اقتدار قائم ہو. تو مسیح سے ان کو شاید اتنی دلچسپی نہ ہو، لیکن وہ اپنی پاپولیشن کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یا موبلائز کرنے کے لیے کسی کا کوئی مسیح ان کی ضرورتوں کے مطابق کھڑا کر سکتے ہیں. تو یہ جو مسیح الدجال کا تصور ہے،
تو یہ چونکہ ان کے مذہبی جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک مسیحا کے آنے کی خانہ خالی ہے اور اس نے ابھی آنا ہے، لہٰذا ان کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے کسی بھی مسیحا یعنی نقلی مسیحا دجل و فریب والے مسیحا کے ایک کریکٹر جو ہے وہ اس کو وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ خالد صاحب، یقیناً ہمارے ناظرین اور ہماری نالج میں بہت اضافہ ہوا ہے تاریخی پس منظر کے حوالے سے۔ اب میرا جو نیکسٹ سوال ہے وہ جناب عمران ریاض صاحب سے ہے، اور عمران ریاض صاحب آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں، اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ فلسطین ہے کیا یہ مسلمان بمقابلہ یہودی ہے، یا پھر عرب بمقابلہ مغرب ہے، یا پھر یہ مسلم امہ بمقابلہ مغرب ہے؟ یہ آخر ہے یعنی کس کیٹیگری میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں؟ وہ مسلمانوں اور یہودیوں کا ہے، اور اصلاً جو جگہ ہے وہ یہ یہودی اس کے وارث تھے۔ ہیکل کی بھی بات ہوئی، سامنے آئی ہمارے، اور ہیکل جو اختتام ہوا ہیکل کا، یعنی وہ جو آکے سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے جو اسے جو ہے وہ مسمار کیا ہے، ایک دن میں 1,70,000 یہودی جو ہے وہ اس نے گرائے ہیں، جو قتل کیے ہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو پھر یہ ساری وراثت جو ہے انبیاء کی یہ مسلمانوں کے حوالے ہوئی ہے، اور آج یعنی مسلمان بحیثیت امت انبیاء کی یہ جو وراثت ہے اس کے وارثین ہیں۔ تو مسئلہ صرف عربوں کا نہیں ہے، البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ چونکہ اس وقت یہودیوں کا براہ راست جو ٹاکرا ہے وہ عربوں کے ساتھ ہے، یعنی صف اول میں آپ کو اس وقت جو ہے وہ عربی ہی نظر آئیں گے، لیکن اصلہ یہ جو ہے مسئلہ جو ہے اور یہ مقابلہ وہ مسلمانوں کا ہے یہودیوں کے ساتھ۔ شکریہ عمران ریاض صاحب۔ اب میرا اگلا سوال جو ہے وہ جناب خالد محمود عباسی صاحب سے ہے کہ اس مسئلے کو مسلمان ممالک کی ترجیحات میں کس لیول پر ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیں، یہ تو بہت ہی ایک کتابی سی بات ہو جائے گی اگر ہم اسے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں۔ ہم اپنے باقی زندگی کے معاملات کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں دیکھ رہے ہیں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو ہمیں یعنی اس کو ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے، تو اسی طرح جو مقدسات ہمارے حوالے کیے گئے ہیں یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہوئی امانتیں ہیں، تو ان کی رکھوالی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو پاک صاف رکھنا ہر قسم کی گمراہی سے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، تو ایسے ہی ہر قسم کی نجاست سے، وہ عقیدے کی ہو یا عمل کی ہو، اس سے پاک صاف رکھنا اور ان کی صفائی ستھرائی، اس کی آباد کاری، اس کی ہر طرح سے جو ہے وہ انتظام و انصرام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کو پروٹیکٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں ہے کہ وہاں کوئی شیطانی کام نہ ہو رہے ہوں، تو اس میں تو پہلی ترجیح پہ ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے اس پہ۔ رات کو نیند نہیں آنی چاہیے اس کو کسی دشمن کے قبضے میں دیکھ کر، لیکن یہ کہ چونکہ ہماری آخرت یا قرآن یا اللہ یا رسول ہماری ترجیحات میں ہی نہیں ہے، تو احکام بھی ہماری ترجیحات میں نہیں ہے۔ ہم تو اس میں مرے جاتے ہیں نا کہ ہمیں کہاں سے امداد کہیں نہ بند ہو جائے، کوئی ایسا بیان نہ دے دیں کہ جس سے کہیں فرانس ناراض ہو جائے، یا یہ کہ امریکہ بہادر خفا ہو جائے، اس کے ماتھے پہ کوئی بل پڑ نہ جائے۔ تو یعنی ہم تو دجال کی روٹیوں کے سوالی بنے ہوئے بیٹھے ہیں نا جی، تو اس میں ہماری ترجیحات میں فی الحال روٹیاں ہیں، اور وہ جنت ہے جو ہمیں دنیا میں دجال فراہم کر سکتا ہے۔ تو قرآن و سنت اور آخرت اور اللہ رسول ہماری ترجیحات میں نہ ہونے کی وجہ سے قبلہ اول بھی ہماری ترجیح میں نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، اب ہم اس مسئلے کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا ہو گیا ہے، ہم نے بہت سیر حاصل گفتگو کر لی ہے اس کے اوپر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا وجوہات ہیں اور ہماری کیا کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ آج تک جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا اور وقتاً فوقتاً سر اٹھاتا رہتا ہے۔ اس کی طرف اب ہم ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو میرا اگلا سوال ہے وہ جناب عمران ریاض صاحب سے ہے۔ عمران صاحب، یہ آخر یہودی اور صہیونی جو ہیں وہ اتنے طاقتور کیسے ہیں؟ دیکھیں، یہودیوں کی جو تاریخ کا معاملہ ہے نا، وہ ایک تو بہت پرانی تاریخ، اور جو پلاننگ ہے وہ تو قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو وہ جو عقل و شعور ہے ان کا، اور ایک جو سازشی ذہن ہے
اس نے پوری دنیا کو اصل میں ٹریپ کیا ہے. اور چونکہ عیسائیت بہت بڑی تعداد میں اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں، یعنی دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن مذہب کے اعتبار سے اگر دیکھی جائے تو وہ عیسائیت کی ہے. تو اصل میں تو یہودیوں نے جو ہے وہ ٹریپ کیا ہے عیسائیوں کو، اور پہلے وہ تثلیث کا عقیدہ گڑا. سینٹ پال آیا، اس نے یہودیوں کو ٹریپ کیا، اور اس کے بعد یہ کہ وہ تثلیث کا عقیدہ گڑا، اس کے پیچھے بھی یہودی ذہن جو ہے وہ کار فرمایا، اور وہ عقیدہ بھی ایسا گڑا کہ جس نے انسان کو جو ہے وہ عقل و شعور سے بھی عاری کر دیا، یعنی سوچنے سے بھی عاری کر دیا. اور اس اعتبار سے جب دیکھا جائے تو آگے بڑھ کے پھر انہوں نے جو بھی ان کی پلاننگ رہی ہے یہودیوں کی، تو اس میں پھر یہ جو نیشنلزم کا تصور ہے اور یہ نیشن اسٹیٹس کا جو تصور لے کر آئے ہیں، اس نے پھر مسلمانوں کی جو بھی کوئی قوت تھی اس کو بھی پارا پارا کیا. اور یہ کہ وہ آپ یوں دیکھتے ہیں کہ 1914 سے لے کے 18 تک وہ فرسٹ ورلڈ وار ہو یا اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار، تو ان دونوں کے نتیجے میں مسلمانوں کی جو اصل قوت ہے وہ ختم ہوئی ہے. فرسٹ ورلڈ وار کے آخر میں خاص طور پہ 1924 میں جو خلافت تھی یا جو بھی حکومت عثمانیہ تھی اس کا بھی اختتام ہوا، اور جو واحد ایک سمبل کے طور پر بھی اگر مسلمانوں کی کوئی قوت رہ گئی تھی تو اسے بھی بالکل ختم کر دیا گیا. اس کے نتیجے میں جو یہودی جو پیچھے تھی ان کی سازش ہمیں اچھی طرح معلوم ہے، اور یہ بات اب کوئی یعنی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، ازر من الشمس ہے کہ وہ فرسٹ ورلڈ وار ہو یا سیکنڈ ورلڈ وار ہو، اس کے پیچھے بھی اصل میں یہودی ذہن تھا کہ جس نے اپنا اسلحہ بھی بیچا ہے اور مسلمانوں کو اور اصل میں تو انسانوں کو آپس میں لڑوایا ہے. تو لڑوانے کے نتیجے میں ظاہر بات ہے انسانیت کمزور ہوتی ہے، اسلحہ بھی انہوں نے بیچا، اس کے نتیجے میں انہیں طاقت بھی حاصل ہوئی. پھر یہ کہ جیسے خالد صاحب بیان فرما رہے تھے کہ 1948 میں باقاعدہ وہ ریاست بھی انہوں نے قائم کر لی، اور جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں ان میں بھی آج اب ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی امریکہ میں بھی اسٹیٹ پالیسی جو بھی طے ہوتی ہیں خاص طور پہ پینٹاگون کے زیر سایہ اور وائٹ ہاؤس میں بھی، تو ان سب کے پیچھے یہودی ذہن ہے وہ کار فرما ہے. آج بھی ہم دیکھیں کہ ابھی کی بات یہ آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا میں اسرائیل کے جو بھی کوئی مظالم ہیں ابھی کے ریسنٹ بالکل یعنی پچھلے 2 اشروں کے، اس کے بعد امریکہ سے بھی یہ بات کی گئی، یعنی سامنے آئی پریشر ایک آیا کہ امریکہ کو بھی جو بھی ظلم ہو رہا ہے تو مخالف بیان دینا چاہیے. لیکن جو بائیڈن نے واضح طور پہ یہ کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، وی اسٹینڈ ود اسرائیل. اور انہی دنوں ایک نیا معاہدہ بھی اسلحہ بیچنے کا ایک نیا معاہدہ بھی اسرائیل کے ساتھ ہوا. اور پھر آپ دیکھیں کہ انڈیا میں ہمارے یعنی پاکستان کے ریفرنس میں اگر آپ دیکھیں تو مودی صاحب وہ پہلے جو پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے باقاعدہ انڈین پرائم منسٹر کی حیثیت سے تاریخ میں یعنی اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا، 7 دن وہاں گزارے. تو انڈیا کے ساتھ بھی بہت ان کا گٹھ جو ہے، اور بہرحال انڈیا ایک اس ریجن میں تو ایک یوں سمجھے کہ ابھرتی ہوئی پاور ہے. تو یہ ایک الائی ہے پورا، اور یہ الائنس انہوں نے بنایا ہے، اور انڈیا کو بھی ٹریپ کیا ہے اور عیسائیوں کو بھی ٹریپ کیا. تو بہرحال ان کی پشت پر ایک بہت بڑی یہ قوت کھڑی ہے، اور جب بھی اسرائیل کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے تو یہ ممالک ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو سامنے آ کر اسرائیل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے بہرحال یعنی عملاً ایک مسئلہ ہے کہ اسرائیل اس وقت فی الواقع ایک بڑی طاقت ہے. جی بہت شکریہ عمران صاحب. میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ خالد محمود عباسی صاحب سے ہے. خالد صاحب، کیا وجہ ہے کہ یہ مسئلہ جو کا تو ہے، اور کیا اس میں مسلمانوں کی باہمی اختلافات کا کتنا عمل دخل ہے؟ مفادات کے اس دور میں کیا موجودہ تقسیم شدہ جو ممالک ہیں اس حوالے سے کوئی سنجیدہ اقدامات اٹھا سکتے ہیں؟ ایک یہ کہ اس میں غیروں کی کیا حکمت عملی ہے جو کامیاب جا رہی ہے، اور دوسرے یہ کہ ہماری کیا کمزوری کہہ لیجئے، نالائکی کہہ لیجئے. تو جہاں تک تو اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا میں جو تبدیلی ہوئی ہے اور ایک صنعتی انقلاب آیا ہے، اور جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی پر جو فوکس کیا گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں جو ایک پاور پیک تیار ہوا ہے مغرب میں، تو جب وہ ان اسلحوں سے لیس ہو کے مسلمان ممالک پر ٹوٹے ہیں تو ہم اپنے ایک یروشلم ہی کیا ہمارے ہاتھ سے سب ہی نکلتا چلا گیا نا. جب واسکو ڈی گاما نے پہلی دفعہ راستہ تلاش کیا، پھر وہ ہندوستان پہنچے، پھر تجارتی کمپنی آئی، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، پھر ہندوستان گیا، یہ باقی ممالک جاوا سماٹرا گئے، اور پھر رفتہ رفتہ جو ہے آپ کی خلافت مرد بیمار بنی، اور پھر مرد بیمار بن کے تو وہ پھر ختم ہی ہو گئی. تو یہ جو ساری طاقتیں ہیں وہ جب غالب آ گئیں تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک پوری جو ہے وہ سوچ کار فرما تھی، اور وقت کی تاریخ کے اس بہتے دریا میں کوئی اپنی سیاہی گھول رہا تھا. اور وہ اقبال نے اس کو بیان بھی کر دیا کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے.
تو بہرحال اس قوم کے اندر بڑی صلاحیت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی تو سارے جان پر فضیلت نہیں دی تھی. تو انہوں نے یعنی ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ وہ اپنے ان عیسائی دوستوں کی مدد سے، یعنی پوری عیسائیت کے اندر بھی انہیں نقب لگانی پڑی اس کام کے لیے. پروٹیسٹنٹ فرقہ انہوں نے کھڑا کیا، پھر اس کے ذریعے سے انہوں نے کامیابیاں حاصل کی. تو کیتھولک چرچ کے ذریعے سے تو یہ ممکن نہیں تھا، انہوں نے پروٹیسٹنٹ وجود میں لا کے ان کے ذریعے سے یہ سارا کام کروایا. اور برطانیہ نے ابتداءً ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیا، وہاں جا کے آباد کیا. بالفور جو تھا وہ برطانیہ ہی کا وزیر خارجہ تھا، بعد میں شاید پرائم منسٹر بھی بنا ہے. تو یہ جو بھی آپ کی بڑی طاقتیں ہیں، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی نے بھی پھر مدد کی کیونکہ اس نے پہلے وہ مارا تھا تو بعد میں ذرا اس کی تلافی بھی کرنے کی ضرورت تھی. تو امریکہ ہے، روس ہے، تو ان سب نے مل کے جو ہے ان کو موقع دیا کہ وہ یہاں آ کے اپنا وطن مألوف ان کی نگاہوں میں جو ہے تو اس میں لا کے ان کو بسایا کہ یہ اپنی زمین میں جا کے دوبارہ آباد ہو سکیں. اچھا یہ بڑی دلچسپ بات ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں بعض لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ توہین رسالت اگر ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ جرمنی میں جو ان کا قتل عام ہوا تھا اس کی جو ہے نا وہ بات کریں کیونکہ یہودی اسے پسند نہیں کرتے. بھائی وہ یہودیوں نے تو وہ خود پروپیگنڈا کر کے اپنی مظلومیت ساری دنیا پہ آشکارا کی تھی کہ ہم بڑے مظلوم لوگ ہیں، ہمیں مارا گیا ہے، ہمیں پیٹا گیا ہے. تو ہولوکاسٹ پہ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں. ہولوکاسٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اور یہ جتنا یہودی اسے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں یہ سچ ہے یا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس پہ بات نہیں کرنے دیتے. باقی آپ اگر ہولوکاسٹ میں دکھائیں گے کہ اتنے یہودی مارے جا رہے ہیں تو یہ تو یہودی چاہتے ہیں کہ آپ دکھائیں تاکہ لوگ ان سے اظہار ہمدردی کریں اور انہیں فیسیلیٹیٹ کریں. تو بہرحال یہ تو ان کی طرف سے ہوا جس کی وجہ سے وہ یہاں پہ ممکن ہوا. دوسری طرف یہ کہ ہمارا جو معاملہ ہے کہ ہماری کیا سستی، نالائکی، کمزوری، تو سب سے بڑی بات جو ہر بندے کو نظر آ جائے گی وہ یہ ہے کہ ہم میں اتحاد نہیں ہے. ہمارے 58 ممالک ہیں اور پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مجموعی طور پر ہماری صلاحیت میں کمزوری آئی ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم پر جان بوجھ کر ایسے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں کہ جو باصلاحیت نہیں ہوتے، یعنی وہ اس اہل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے ملک کی بھی قیادت کر سکیں. تو امت کے لیول پر تو سوچ ہی ختم ہو گئی نا. امت کی سوچ تو اب باقی نہیں رہی. سب سے پہلے پاکستان کی سوچ آ گئی، یا سب سے پہلے مصر کی سوچ آ گئی، یا سب سے پہلے عرب کی یا سعودی عرب کی سوچ آ گئی، سب سے پہلے ایران کی یا افغانستان کی سوچ آ گئی. تو وہ امت والی تو تصور ختم ہو گیا. وہ تو اب بتایا جاتا ہے کہ ٹھیکیدار مت بنو ساری امت کے. تو بظاہر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر آدمی کو نظر آ جائیں گی، یعنی سوائے اندھا یا بہرا نہ ہو تو یہ نظر آ جائے گی. لیکن اس کی اگر کھوج آپ لگائیں گے، اس کی ٹو کریں گے، اس کی گہرائی میں اتریں گے تو یہ در حقیقت نتیجہ ہے اللہ کے مشن کو پیٹ دکھانے کا، اللہ کی کتاب سے دور ہونے کا. اس لیے کہ ہمارے جوڑ کی بنیاد دیکھیے نیشنلزم نہیں تھا. یہ جو امت تھی اس کی جو وحدت تھی وہ رنگ کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ نسل کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ زبان کی بنیاد پر نہیں تھی، وہ نظریہ توحید کی بنیاد پر تھی. اور نظریہ توحید کا جو لٹریچر ہے جو اسے آپ کے رگ و پے میں جو بساتا ہے وہ قرآن مجید ہے. تو جب آپ قرآن سے کٹ گئے، اس سے دور ہو گئے، اس سے ناطہ توڑ لیا، اس سے منہ موڑ لیا، تعلق چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں پھر وہاں پہ مختلف خیالات ذہن میں اب پکیں گے. اس نظریے کی جگہ کوئی گھٹیا قسم کے نظریات وہ جو پیدا ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ وہ پھر قومیت کے نظریات ہی ہو سکتے ہیں. تو جب ہم امت سے قوموں کی طرف منتقل ہوئے تو پھر ہمارے پاس دوسری جگہ جو تھی کھڑے ہونے کی وہ ظاہر ہے کوئی لسانی عصبیت تھی، کوئی جو ہے وہ رنگ کی عصبیت تھی، زبان کی عصبیت تھی. یہی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے پھر جوڑنے کی بنیاد بننا تھا. کہیں ترک نیشنلزم وجود میں آ گیا، تو کہیں عرب نیشنلزم، تو کہیں ہندی نیشنلزم، کہیں سندھی نیشنلزم. تو اب اس چیز میں ہم بٹ گئے، تقسیم ہو گئے. اور امت کا جو بڑا تفرقہ ہے وہ یہ سیاسی تفرقہ ہے. یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، یہ تفرقہ ثانوی ہے، یہ ڈسپشن ہے. لوگ اسے بڑا تفرقہ سمجھتے ہیں اور اس کو فرقہ قرار دیتے ہیں. اس فرقے کی بنیاد پر کوئی سلطنت نہیں وجود میں آتی. اصل میں جو تقسیم ہوئی ہے جس نے امت کو پارا پارا کیا ہے وہ سیاسی تقسیم ہے، اور وہ سیاسی تفرقہ بازی ہے کہ جس میں مسلمان 58 ملکوں میں اور ڈیفائنڈ ملکوں میں اور ریکگنائزڈ ملکوں میں تقسیم ہو گئے.
تو جس امت میں کوئی دوسرا امیر اگر کھڑا ہو تو اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے، وہاں آج 58 ریکگنائزڈ عمرا متعین ہیں. تو اس نے ہمیں کر دیا کمزور، اس نے ہمیں کر دیا بھودا، اس نے ہمیں کر دیا بہت ہی ضعیف، اس نے ہمیں ہماری سوچ کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، امت کی سوچ کو قومیت کی سوچ میں بدل دیا. تو اگر آپ اسے ایک لفظ میں کہیں تو قرآن مجید کی دوری سے نتیجے میں یہ ہوا، اور اگر آپ بالکل اسے دنیا کی سطح پہ تجزیہ کریں تو ہمارے تفرقے کی وجہ سے یہ ہوا. جی خالد صاحب، یقیناً بہت ہی سنجیدہ نوعیت کے وجوہات ہیں، اور اس پر یقیناً سوچنے کی اور کچھ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. میرے اگلے 2 سوالات جو ہیں وہ جناب عمران ریاض صاحب سے ہوں گے. میرا اگلا سوال ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ شدید اخلاقی پستی کا شکار ہیں. ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہر طرح کی معاشرتی بیماریوں کا ہم شکار ہیں، اور بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر مغربی اقوام جو ہیں وہ ایمان لے آئیں تو وہ شاید ہم سے زیادہ بہتر مسلمان ثابت ہو جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم کثرت میں ہونے کے باوجود آج اغیار کے سامنے بے بس ہیں، اور عوام کیسے ان اخلاقی کمزوریوں سے نجات پا سکتی ہے؟ الفاظ استعمال کیے کثرت کے، تو وہ ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آ گئی، آج کل کافی وائرل بھی ہو رہی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ مسلمانوں تم پر ایسا بھی آئے گا کہ وہ مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے وہ یعنی دسترخوان جب بچھایا جاتا ہے اور لوگوں کو کھانے کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو لوگ جیسے ٹوٹ پڑتے ہیں، اسی طریقے سے تمہارا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ اقوام عالم جو ہیں وہ تم پر ٹوٹ پڑیں گی. تو پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تو تم بہت ہوگے، لیکن اچھا پھر پوچھا کہ پھر وجہ کیا ہوگی؟ تو فرمایا کہ تم میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی. اور جب پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، وہ ہے دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو اصل میں ہوا یہ کہ جو خالد صاحب نے ابھی آخری نقطہ بیان کیا کہ ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو اصلاً ہماری دوری ہے قرآن مجید سے، یعنی اخلاقی پستی کا بھی شکار ہم اس لیے ہوئے کہ ہماری دوری قرآن مجید سے پیدا ہوئی، اور اسی کے نتیجے میں پھر یہ دنیا کی محبت اور یہ موت سے نفرت ہمارا مقدر بنی ہے. اور اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہ سورہ بقرہ کے آغاز میں جو گفتگو کی ہے نا بنی اسرائیل کے حوالے سے، تو وہ 10 رکوع ہیں جو علماء بنی اسرائیل پر اصلاً قرآن مجید کی چارج شیٹ ہے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں عطا کی، ان جو ہے وہ خوبیوں سے تمہیں سرفراز کیا، اور وہیں پر ہی قرآن مجید میں متعدد بار یہ بات بھی آئی کہ جہان والوں پر ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی، لیکن تم نے ہمارے انعامات کی قدر نہیں کی. اس کے نتیجے میں وہ اخلاقی کمزوریاں بھی پھر ان کے اندر پیدا ہوئیں، اور ایک ہمت کا نہ ہونا جیسے آج پوری دنیا میں ہے ہوئی. جو خالد صاحب ذکر کر رہے تھے کہ 58 ممالک ہونے کے باوجود ہماری کوئی سہ نہیں ہے، ہم اپنے معاملات بھی خود نہیں طے کر سکتے، ہمارے بجٹ بھی کہیں اور بنتے ہیں، ہماری حکومتیں بھی کہیں اور جو ہے وہ طے ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں جو ادارے ہیں ان کے بڑوں کے فیصلے بھی کہیں اور ہوتے ہیں. تو ہم یہ کسی درجے میں بھی کوئی ایک فیصلہ بھی جو ہے وہ خود سے کرنے کی طاقت میں نہیں ہے. تو اخلاقی کمزوری صرف عام طور پہ جیسے وہ یعنی منافقین کے حوالے سے جو بات کہی جاتی ہے کہ وہ کیٹیگریز میں جو بات آتی ہے کہ یعنی یہ شرطیں ہوں، یہ چیزیں ہوں تو وہ منافق آدمی شمار ہوتا ہے، وہ بھی ظاہر اخلاقی کمزوری ہے. اس کو اگر لارجر اسکیل پر ہم لے جائیں تو وہ کم ہمتی، اور پھر یہ کہ بزدلی، اور یہ کہ پھٹ پڑنا، اور پھر یہ کہ جھوٹ اور دغا بازی اور چوری، یہ ساری وجوہات اس میں شامل ہیں. قرآن مجید نے یہودیوں کے حوالے سے جو بات کہی کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور مسکنت اللہ تعالیٰ نے تھوپ دی ان کے اوپر، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. اس کی وجہ بھی یہ بیان کی کہ یہ کیوں ہوا، کیونکہ تم نے ہماری آیات کا انکار کیا، اور یہ کہ جو انبیاء تھے ان کو ناحق قتل کیا. تو ہماری امت میں انبیاء کا معاملہ چلے نہ بھی ہو، لیکن مجددین جو بھی آئے ان کے ساتھ ہم نے کوئی اچھا سلوک تو نہیں کیا. تو بہرحال ان سب کے نتیجے میں ہمارے اندر وہ اخلاقی کمزوری پیدا ہوئی، اور جس کا آج ہم خمیازہ جو ہے وہ بھگت رہے ہیں کہ ہماری دنیا میں کوئی سیر نہیں ہے، کوئی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. اور کبھی اگر ہماری دنیا میں اہمیت ہوتی بھی تھی تو بہرحال یہ کہ اب تو کسی درجے میں نہیں ہے. ہم اپنے خطے کے اعتبار سے بھی دیکھیں، جو بھی جیو پولیٹیکل معاملات ہمارے اپنے پاکستان اور اس کے ارد گرد پیدا ہو چکے ہیں، تو شاید اب دنیا کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اور دنیا میں اب کھیل جو ہے وہ کسی اور طرح کا اور اگریسولی کھیلا جانا ہے. تو بہرحال یہ بھی ہماری اخلاقی پستی کا ایک مظہر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی درجے میں بھی یعنی کسی اور کا مقابلہ یا مدد کیا کرنا، ہم اپنے دفاع کے قابل بھی اب نہیں.
اچھا، اب اگلا سوال میں آپ سے کروں گا عمران صاحب. اگلا سوال یہ ہے کہ آج اگر دیکھا جائے تو مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور دور حاضر کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے انفارمیشن کے حوالے سے ہو، یا چاہے موبائل فون ٹیکنالوجی ہو، یا چاہے جدید ہتھیاروں کی بات کریں، تو وہ بھی اغیار کی مرہون منت ہے، انہی سے ہمیں خریدنے پڑتی ہیں یہ ساری چیزیں. اور یہی وجہ ہے کہ حماس کے جو داغے گئے میزائل تھے زیادہ تر یا راکٹس تھے، اور ان کو اسرائیل کی جانب سے انٹرسیپٹ کر لیا گیا. زیادہ تر راکٹ تو ان کو لگے ہی نہیں، تو دے ور کوائٹ سیف. تو اپنے سروائیول کے لیے ان امور میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا، ان پہ توجہ دینا کتنا ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ مجید نے بھی یہ بات بیان کی ہے، سورہ انفال میں بات آئی ہے جب غزوہ بدر کا مارکہ پیش تھا تو جو بھی تیاری ہو رہی تھی، اور بعد میں بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آئی ہیں، جو بھی غلطیاں تھیں ان کو پن پوائنٹ کیا گیا، تو اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی کہ تم اپنی قوت کو مجتمع رکھو، اپنی قوت کو جمع کرو، اور یہ کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کسی درجے میں بھی ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اوپر لے کر جانا، اور جو بھی جدید اس کے ذرائع ہیں اور یعنی جو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یہ تو ضرور کرنا چاہیے. لیکن عام طور پر جو غلط فہمی ہو جاتی ہے وہ یہ کہ کل کا کل بھروسہ اور اعتماد جو ہے وہ اس پر ہو جاتا ہے. علامہ اقبال نے تو یہ بات کہی تھی کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو ہمارا توکل، اعتماد، بھروسہ، یقین یہ اس ٹیکنالوجی پر نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ذریعہ ہے. فتح، نصرت، مدد وہ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ غیب سے بھی فرماتے ہیں. اور یہ کہ اس کا ذریعہ اگر کسی وہ دور میں وہ گھوڑے تھے اور خچر تھے اور اونٹ تھے اور نیزے تھے اور تلواریں تھیں، آج اگر دنیا نے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ترقی کی ہے تو اس کو ایڈاپٹ کرنے میں اور اسے آگے سے آگے بڑھنے میں اور اس ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے میں کوئی جلت و لال سے کام نہیں لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. لیکن توکل، بھروسہ، اعتماد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. یہ اسباب بھی بعض اوقات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو ہی ہم اس کو استعمال کرنے کی طاقت میں ہوں گے، ورنہ یہ کہ ہمارے پاس ایٹم بم جیسی ایک بڑی زبردست قسم کی صلاحیت ہے، لیکن بہرحال یہ کہ دنیا میں حیثیت ہماری یہ ہے کہ ہم سے کوئی ہمارے گھر کے بارے میں بھی رائے پوچھنا جو ہے وہ پوچھنا نہیں چاہتا، بلکہ کوئی اور ہی بارو باری وہ معاملات طے کر دیا کرتا ہے. جی بہت شکریہ عمران صاحب، آپ نے ہماری سوچوں کو بہت روشن کیا اپنے خیالات سے. اب جو میرا اگلا سوال ہے وہ میں جناب خالد محمود عباسی صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ اگر ہم دیکھا جائے یہ مسلمانوں کے مسائل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو فلسطین کی موجودہ صورتحال ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو، یا پھر کوئی اور معاملہ ہو جو کہ امت کو درپیش ہو جاتے ہیں وقتاً فوقتاً، تو جب ہمارے حکمرانوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر معاشی پابندیاں لگ جائیں گی، اور یہ ہو جائے گا، اور FATF ہو جائے گا، اور اس طریقے سے IMF کا مسئلہ ہو جائے گا. تو اور کھل کر رد عمل نہیں دے پاتے ان وجوہات کی بنا پر. تو ان معاشی خدشات سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے، اور کیا حق بات اور عملی اقدامات کی صورت میں کیا واقعی ہم بھوکے مر جائیں گے؟ قرآن و سنت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے پتا ہے یہ بہت لمبا ایک بہت ڈیٹیل ٹاپک ہے، اس کے اوپر کئی پروگرام الگ سے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سمری میں اس کو دیکھنا چاہیں اس معاشی مسئلے کو، اور تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے آزادانہ موقف پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور دنیا آپ کا اکنامک بلاکیٹ کرے گی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو سفر کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، کچھ عرصے میں اگر آپ کی لیڈرشپ جہاندیدہ ہے تو کچھ عرصے میں آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن عرصہ لگے گا، اور اس دوران آپ کو پیٹ پہ پتھر باندھنے ہوں گے، اس دوران آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور صرف یہی نہیں ہوگا کہ آپ پر معاشی پابندیاں لگیں گی، آپ کے وجود کو خطرات لاحق ہوں گے، آپ پر یعنی باقاعدہ چڑھائی کی جا سکتی ہے، حملے ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیڈرز دیکھ کر پھر قدم نہیں اٹھا پاتے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ کوئی ریولوشنری لیڈرشپ نہیں ہے کہ آپ ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ جو ہے نا وہ کسی اصولی موقف پر کھڑے ہو جائیں گے اور ہر چیز باد آباد کا نعرہ لگا دیں گے. ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟
ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ ہم نے عوام کی مرضی کو، عوام کی خواہشات کو، عوام کی توقعات پر پورا اترنا ہے تاکہ وہ اگلے 5 سال کے لیے ہمیں منتخب کریں. اور ہمارے عوام کی جو بھی سوچ ہوتی ہے کسی کامیاب لیڈر کو ماننے کی کہ وہ کامیاب لیڈر ہے، تو اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس نے کام کتنے کیے ہیں. اس نے سڑکیں تعمیر کرائی ہیں، اس نے بجلی مہیا کی ہے، اس نے بجلی سستی کی ہے، اس نے نوکریاں کتنی کریٹ کی ہیں، اس نے لوگوں کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں. تو ہم تو اس پیمانے پر ہماری پبلک اپنے لیڈرز کو تول کے پھر اگلی دفعہ ان کو ووٹ دیتی ہے، اور آپ کے لیڈر اسی چیز کے محتاج ہوتے ہیں. تو اب ہمارے اپنے وسائل تو اتنے ہیں نہیں کہ ہم یہ سارے عوام کی بہبود کے کام کر سکیں. اس کے لیے ہمارے لیڈرز کو بھیک مانگنی پڑتی ہے، اور فنڈز آتے ہیں تو ان کی اپنی عیاشیاں بھی چلتی ہیں، لیکن یہ کہ عوام کے لیے لیپا پوتی کے یہ کام بھی اس کے بعد ہی کیے جا سکتے ہیں. تو وہ یہ کبھی بھی یہ لیڈرشپ جو اس طریقے سے منتخب ہو کے آئی ہوتی ہے، یہ اس طرح کا قدم، اس طرح کا فیصلہ وہ کر ہی نہیں پاتی جب تک کہ قوم نہ پیچھے کھڑی ہو. تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم، یعنی ہماری عوام اس بات کے لیے نہیں تیار ہے کہ وہ بھوک، تکلیف، ننگ برداشت کر سکے. تو اس لیے ہمارے لیڈرز اگر چاہیں بھی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لیڈر اتنی بڑی جرت کا کام کر سکے گا. اس نقطہ نظر سے کوئی، یعنی ان کے نقطہ نظر سے وہ اس طرح کا کوئی اندھا بہرا قدم اٹھا لے، یہ مجھے پاسبل نظر نہیں آتا، نہ یہ ممکن ہے، نہ یہ ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی کرے تو وہ زیادہ عرصہ اپنا اقتدار جو ہے نا وہ برقرار اس کا نہیں رہ سکتا. اس کے لیے کسی امریکہ کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خود اس کی عوام اسے اکھاڑ کر پھینک دے گی کہ ایسا بے وقوف لیڈر ہمیں ملا ہے جو ہمیں بھوکا مروانے کے در پہ ہے. تو یہ ہمارا ایک اجتماعی مسئلہ ہے، اور پھر بات وہی ہے کہ یہ ہماری سوچ، یہ ہمارا نقطہ نظر جو آخرت کی پر منحصر ہونا چاہیے تھا، وہ دنیا پر منحصر اس لیے ہو گیا، روٹیوں کا طلبگار اس لیے ہو گیا، اور دنیا کی آسائشات کا طلبگار اس لیے ہو گیا کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. اور یہ قرآن مجید ہی کو چھوڑنے کے نتیجے میں، جسے ابھی آپ کو سامنے انہوں نے رکھا تھا نا، وہن کی بیماری، تو وہ کیا ہے؟ حب الدنیا ہے نا. تو وہ دنیا کی محبت ہمارے خواص میں بھی، ہمارے لیڈروں میں اور ہمارے عوام میں بھی در آئی ہے. لہذا اس نے ہمیں کر دیا ہے کمزور، اور اس نے ہمیں کر دیا ہے ضعیف، اور اس نے ہمارے اندر پیدا کر دی ہے استقامت. تو یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے، یہ صرف لیڈرز کا مسئلہ نہیں ہے. لیڈر کوئی چاہے بھی تو وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتا جو اس کی قوم کی توقعات اور منشا کے خلاف ہو. اور بہرحال اس وقت جو کچھ زبانی جمع خرچ بھی کیا گیا ہے، اسرائیل کو اس کی بھی توقع نہیں تھی اس لیڈرشپ سے، اور اس لیڈرشپ نے اگر یہ زبانی جمع خرچ کیا ہے تو یہ بھی اپنی عوام کے جذبات جو بھی بڑک اٹھے تھے، اللہ تعالیٰ نے فلسطینیوں کو ہمت دی، وہ کھڑے ہو گئے. ان کی لگتا یہ ہے کہ ان کے وہن کے دور گزر گیا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا معجزاتی قسم کا ایمان عطا کر دیا ہے. ان کے بچے کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا. ٹینک کے سامنے بچے کا پتھر لے کے کھڑا ہو جانا معجزے سے کم نہیں ہے. یہ انسانی رویہ نہیں ہے. انسان اپنی موت دیکھ کے سوچتا بعد میں ہے، بھاگتا پہلے ہے. اور صرف انسان کا معاملہ نہیں، ہر جاندار کا معاملہ یہ ہوتا ہے. یہ انسان کے اندر گویا بلکہ ہر جاندار کے اندر یہ چیز تکوینی طور پر موجود ہوتی ہے. غیر شعوری رد عمل ہوتا ہے جان بچانے کا. تو وہاں پہ پتھر لے کے ٹینک کے آگے کھڑے ہو جانا، اور وہ جو مسلمان خاتون جس کو ہتھکڑی لگائی گئی تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، یہ معجزے سے کم بات نہیں ہے کسی قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا. تو یہ جذبہ تو یا تو پیغمبرانہ تربیت کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، یا کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص لدنی معاملہ ہو تو تب یہ چیز ہوتی ہے، اور وہ ہوئی ہے. اور یہ دو قوموں میں نظر آ رہا ہے، ایک فلسطینیوں میں، دوسرا کشمیریوں میں. اور اس نے پھر باقی پبلک کو، مسلمان پبلک ہی کو نہیں، پوری دنیا کی عوام کو، وہ عیسائی ہوں یا دہریے کیوں نہ ہوں، لبرلز، سیکولرز قسم کے لوگ کیوں، بہرحال انسان ہے نا، ان کی ایک فطرت ہے جو اللہ نے بنائی ہے، اور وہ مظلوم کے لیے، اور بہادر مظلوم کے لیے ایک انسپائر ہوتی ہے ان سے. اور یہ فلسطینیوں کی جرت ہے اور ان کی مظلومیت ہے جس نے پوری دنیا کو ان کا ہمدرد بنایا ہے. اور اس ہمدردی کے ہاتھوں دنیا کی لیڈرشپ مجبور ہوئی ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ جو کچھ تھوڑا بہت ابھی آپ کو نظر آیا کہ اسرائیل پیچھے ہٹ گیا ہے، وگرنہ یہ کہ اس کے پیچھے ہٹنے کا کوئی پروگرام تھا نہیں، تو وہ پیچھے ہٹ گیا تو یہ اس وجہ سے ہٹا ہے. تو فی الحال تو بس اتنا ہے، اور یہ بھی غنیمت ہے. بہت شکریہ خالد صاحب.
اچھا، ناظرین کی دلچسپی کے لیے میں بتاتا چلوں، عام طور پہ یہ جو مسئلے کی وجوہات ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، لیکن اپنے اس پروگرام میں ہم نے اس کی وجوہات کا جائزہ لینے کی بھی کوشش کی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر اپنا احتساب کر سکیں اور اس کے اوپر کور اپ کرنے کی کوشش کر سکیں۔ تو وجوہات کا جائزہ لینے کے بعد ہم دوبارہ آتے ہیں اپنے موجودہ مسئلہ فلسطین کی طرف، اور میرا اگلا سوال جو ہے وہ خالد صاحب سے ہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیٹیل سوال ہے، میں ایلیبریٹ کروں گا، پھر آپ اپنا اس پہ ویو دیجیے گا۔ ایک سوچ یہ بھی ہے، اور آج کل چند حلقوں میں زیر بحث بھی ہو رہا ہے، کہ فلسطینی اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اقوام متحدہ نے جو 1948 میں فیصلہ کیا تھا وہ دراصل میں بین الاقوامی برادری کا ہی فیصلہ تھا، اور دنیا میں اگر آپ کو اب جینا ہے تو اس طرح کے فیصلے اگرچہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہوں آپ کو تسلیم کرنے پڑیں گے۔ اور اسی اصول پر آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بنگلہ دیش جب وجود میں آ گیا تو ہم نے بھی اس فیصلے کو تسلیم کر لیا تھا، اور جس طرح ہماری عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں غلط فیصلے بھی قبول کرنے پڑ جاتے ہیں، یا اگر ہمیں اعتراض ہے تو قانونی طریقہ کا اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اب اس حوالے سے کیونکہ ایک عالمی ادارے نے فیصلہ کر دیا ہے اور اسرائیل اس میں بطور ایک حکومت کے، ایک سلطنت کے، ایک ریاست کے وجود پذیر ہو گیا ہے، تو مسلمانوں کو جو ہے وہ اس اسرائیل کی ریاست کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ اس ریاست کو بین الاقوامی قوانین نے قبول کیا ہے، اور جب آپ عالمی سطح پر فیصلوں سے اختلاف کریں گے تو پھر صرف طاقت کے بلبوتے پر ہی فیصلہ ہوگا، اور جو کہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور لاسٹ اس میں چیز یہ ہے کہ بین الاقوامی قوانین جو ہے وہ 1928 کے بعد یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ کسی مقبوضہ علاقے کو بھی آپ حصہ نہیں بنا سکتے، جبری قبضہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو چنانچہ اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو اسرائیل کو بھی مقبوضہ علاقے خالی کرنے چاہیے، تو اس تجویز پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ایک ہوتا ہے اصولی موقف اور ایک ہوتا ہے زمینی حقائق کی روشنی میں حقیقت پسندانہ موقف۔ تو حقیقت پسندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ فلسطینیوں کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے، لیکن اصولی موقف جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس زمین کی ایک خاص اہمیت ہے، یہ کسی اور دنیا کے خطے کی طرح کا علاقہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک شاعر اللہ پر مبنی ایک زمین ہے اور اس کی کسٹوڈین امت مسلمہ ہے۔ تو اگر یہ حل آپ کبھی تسلیم بھی کریں، زمینی حقائق آپ کو مجبور کر دیں اس حل کو تسلیم کرنے پر، تو تب بھی انڈر پروٹیسٹ یہ حل تسلیم کرنا چاہیے کہ اقوام متحدہ نے غلط فیصلہ کیا ہے، لیکن بہرحال قیام امن کی خاطر ہم اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں، ہم اسے دل و جان سے نہیں مانتے، اسے ہم منصفانہ نہیں سمجھتے، یہ غیر عادلانہ اور انصاف پر غیر منصفانہ فیصلہ ہے، تو اس کو ہم صرف قیام امن کے لیے تسلیم کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوگی، لیکن اصل بات یہ تو جو پہلی ہے یہ ثانوی ہے، میں نے صرف ترتیب میں اس کو پہلے رکھ لیا ہے۔ بنیادی سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ 1948 میں جو فیصلہ کیا اقوام متحدہ نے، جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ فلسطینیوں کو تسلیم کر لینا چاہیے، تو یہ فلسطینیوں سے اس کا تقاضا تو تب کیا جانا چاہیے جب اسرائیل اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہو۔ اسرائیل خود اس فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس نے 1967 میں مزید قبضے کر لیے ہیں ان علاقوں کے اوپر، اور وہ قبضہ چھوڑنے کے لیے اب تیار نہیں ہے، جس میں یروشلم شامل ہے، جس میں بیت المقدس شامل ہے، یہ علاقے بھی مقبوضہ ہوئے ہیں اور ان کو ابھی تک اقوام متحدہ نے اسرائیلی ریاست کا حصہ قرار نہیں دیا ہے۔ تو اگر اسرائیل کی موجودہ ریاست اپنے ان مقبوضہ علاقوں کو آزاد کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر اس کے بعد یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ فلسطینیوں کو اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اگر فلسطینی مزاحمت نہ کریں، اگر وہ کھڑے نہ ہوں، تو اسرائیل مقبوضہ علاقوں کی کیا بات کرے گا؟ وہ تو سارے علاقے کے اوپر قبضہ کر لے گا، اور مسجد اقصیٰ گرا چکا ہوتا اگر فلسطینیوں کی مزاحمت جاری نہ ہوتی تو اس وقت مسئلہ فلسطینی نہیں ہے، اور ان کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات ہیں، اور اس کی جو پوری دنیا باقی سب کو جنٹائل سمجھتے ہوئے اور حیوان سمجھتے ہوئے اور ان کے اوپر اپنے اقتدار قائم کر کے ان کی لگامیں کسنے کا پروگرام ہے، وہ صرف فلسطینی مسئلہ نہیں ہے، وہ پوری نوع انسانی کا مسئلہ ہے۔ اسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطینیوں کے بعد پھر باقی عربوں کا نمبر آئے گا اور پھر پوری دنیا کا نمبر آئے گا۔
کیونکہ وہ تو صرف چوزن پیپل تو اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں نا، اور وہ غیروں کے بارے میں جیسے قرآن نے کہا کہ ذالک بانہم قالوا جو وہ یہ اس لیے ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم سے امیوں کے بارے میں تو نہیں پوچھا جائے گا، ہم انہیں نوچیں گھسیٹیں ماریں ان کو لوٹ کھسوٹ کریں تو ان کے بارے میں تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ، ان کے توسیع پسندانہ عزائم، ان کے جو ایمبیشنز ہیں وہ پرابلم کر رہی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب میں جو میرا اگلا سوال ہے وہ جناب عمران ریاض صاحب سے میں کروں گا اسی حوالے سے، اور اس کے چند جو سولوشنز پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو ہماری ساری ڈسکشن کو اگر ہم دیکھیں اور تو کیا یہ ہونا چاہیے کہ چند جو بڑے اور طاقتور اسلامی ممالک ہیں، بالخصوص پاکستان، ترکی اور ملیشیا وغیرہ، کوئی اسٹریٹجک بلاک بنا لیں اور کوئی تھنک ٹینک ایسا قائم کر لیں جو اسلامی دنیا کو درپیش چیلنجز کا جائزہ لے اور اس پہ لاہے عمل وضع کرے، اور جسے باقی ممالک بھی فالو کر لیں۔ اور اسی حوالے سے ابھی میں پڑھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ ترکی کی طرف سے کوئی یونائٹڈ نیشنز، مسلمز کی یونائٹڈ نیشنز بنانے کی کوئی تجویز بھی آئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو 2019 میں غالباً جو عمران خان اور طیب اردگان صاحب اور مہاتیر محمد نے ایک انگلش ٹی وی چینل قائم کرنے کا بھی ارادہ ظاہر کیا تھا، تو کیا ایسے کام بھی ہونے چاہیے؟ ہم ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جہاں پر بھی ایسی کوئی بات ہو، امت کو جوڑنے کی اور امت کی ایک آواز بلند کرنے کی، وائس ریزنگ کی جو بھی کوئی بات ہو اسے اپریشیٹ بہرحال کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ پہلے آپ OIC ایک بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس کا حاصل ہے؟ ایک عرب لیگ بھی بنی ہوئی ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ اور یہ بات آج کی تو نہیں ہے کہ ہمیں اپنی ایک مسلمانوں کی اقوام متحدہ جو ہے مسلم اقوام متحدہ بنانی چاہیے۔ یہ بات کئی جگہوں سے پہلے بھی آتی رہی ہے، ترکی سے بھی آتی رہی ہے، سعودی عرب سے بھی آتی رہی ہے ڈھکے چھپے انداز میں، اور پاکستان میں بھی بعض لوگ یہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن حاصل کیا ہے ان چیزوں کا؟ یعنی اس بات کو ان ڈیپتھ سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہمارا جو اصل رخ ہے ہماری توجہات کا اور یہ کہ ہماری پریورٹیز کا، ہمارے ہاں کوئی پریورٹیز کا تعین نہیں ہے، جب تک آپ کے اندر امت کا درد ہی نہیں ہے تو ان باتوں کا کیا فائدہ؟ اور یہ باتیں تب ہوتی ہیں کہ جب ہم پر کوئی اس قسم کی آنسلاٹ آتی ہے، کوئی ہم پر افتاد آئی تو اس کے نتیجے پہ اب ہم سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں کہ اس کو یوں کر لیں یا ویسے کر لیں۔ تو بہرحال یہ کہ ایک بات کے درجے میں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن کیا آج تک جو بھی کوئی اس قسم کے کام ہوئے اس کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ یعنی OIC کا اجلاس بلانے کے لیے بھی اتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا اس کا نتیجہ بھی کیا نکلا ہے۔ یعنی سوائے اس کے کہ ہمارے وزراء خارجہ نے، یعنی سعودی عرب ہو یا ہم ہوں، وزراء خارجہ نے یہ بات کہی ہے کہ بیت المقدس ریڈ لائن ہے اور اسے ہم کراس نہیں ہونے دیں گے، اور یہ کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بس مذمت در مذمت در مذمت در مذمت، کیا فائدہ؟ کیا حاصل اس کا نکلا؟ یعنی کون سی کوئی اقوام عالم نے ہماری بات سن لی، یا کون سا کوئی اسرائیل اس کے جو ہے وہ اپنے اس جو بھی اس کا کلیم ہے اسے بیک آف کر گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم امت کی حیثیت سے مجتمع نہیں ہیں، اور ہمارے ملکی مفادات بہت سارے ہیں۔ یعنی اگر ہم ایک بلاک بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو بہرحال یہ کہ چونکہ دنیا نے ٹریپ بھی بچھائے ہوئے ہیں بہت سارے، تو ہمیں یعنی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اپنی طرف بھی کھینچتے ہیں، پھر بلاکس بنے ہوئے، ہر ریجن کے اپنے بلاکس ہیں، تو یہ بات تو نکل کے آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اور جب ٹریپ بچھتے ہیں تو اور ہمارے سامنے جب ہماری کمزوریوں کو بھی رکھا جاتا ہے تو ہم اس کے ذریعے سے بلیک میل ہوتے ہیں۔ تو ایک بات کے درجے میں تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ پہلے جو بلاکس بنے ہوئے ہیں ان کی کتنی کوئی افادیت سامنے آئی ہے۔ جی اسی سے ریلیٹڈ ایک اور میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو کردار ہے اس میں کیا مزید بہتری لائی جا سکتی تھی، اور اس کے علاوہ جو ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کے علاوہ اور کیا کچھ کیا جا سکتا تھا اسی حوالے سے؟ بنیادی بات تو یہ نا کہ یعنی جہاں تک ہم نے اپنی آواز اٹھانے کی بات کی ہے، چلیں وہ عوام کا پریشر آیا یا پوری دنیا میں اب ہلکی پھلکی بات اس پہ ہونا شروع ہوئی تھی، تو لا محالہ یا جو ہے وہ بامر مجبوری ہمیں بھی بات کرنی پڑی ہے۔ اچھا ہے، اور ہمارے جو فورن منسٹر ان کی طرف سے جو چند ایک باتیں وائرل بھی ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہے، مناسب ہیں، لیکن یہ کہ ایک یعنی منظم انداز میں اس بات کو بیان کرنا اور اسے ڈیفرنٹ فورمز پر اٹھانا، اور مسلم ممالک کے جو فورن منسٹریز ہیں ان کو اعتماد میں لے کر اگر وہ بات کی جائے تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا اور اس بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی وہی پریورٹیز کا مسئلہ ہے، ہمیں اپنی فورن پالیسی میں مستقلاً اس مسئلے کو رکھنا چاہیے
کہ اگر مسلم ممالک پر بھی کوئی افتاد اس قسم کی آ پڑتی ہے تو ہم مؤثر طور پر اس کا جو ہے وہ جواب دے سکیں. ہماری فارن پالیسی کا وہ ایک یعنی لکھنے کے درجے میں تو بہرحال وہ حصہ ہے، لیکن یہ کہ عملاً اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ خاطر خواہ کام نہیں ہوتا، تو مزید بھی اس کو یقیناً بہتر کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے اگر ہم مسلم ممالک کو اگر تناظر میں رکھیں تو جو لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم آبجیکٹیوز ہمارے کیا ہو سکتے ہیں یا کیا ہونے چاہیے تاکہ یہ مسئلہ دوبارہ کھڑا نہ ہو؟ سے بھی اور مسلم ممالک کے اعتبار سے بھی بہرحال یہ ایک فرق ہے. آپ کے ساتھ وہ مسلم یعنی وہ ممالک بھی ہو سکتے ہیں کہ جو یعنی مسلم نہیں ہیں، لیکن یہ کہ آپ کے ساتھ ان کے تجارتی تعلقات ہیں، بہت قسم کے یعنی متعدد قسم کے آپ کے معاہدے ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو انٹرسٹ کی بیس پر ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اپنی رائے عامہ کو بڑھانا یہ بالکل کیا جا سکتا ہے. اور جیسے کہ لابنگ ہوتی ہے تو لابی ایک نیگیٹو انداز میں بھی لابنگ ہوتی ہے، پازیٹیو انداز میں بھی ظاہر بات ہے لابنگ ہوتی ہے. اور پازیٹیو انداز میں اگر یعنی ذہن سازی کی جائے اور کسی کو اپنی رائے کا حمایتی بنایا جائے تو اس میں کوئی یعنی غلط بات بھی نہیں ہے، لوگوں کو اپنی رائے پر وہ لانا چاہیے. تو جو ممالک ہیں جو آپ کے ساتھ چاہے وہ مسلم نہ بھی ہوں، لیکن اگر آپ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں تو ان کو اپنی رائے کا حامی بنایا جائے. اور اسرائیل کے اوپر جو بھی ہم کر سکتے ہیں پریشر وہ بلڈ کرنا چاہیے، چاہے وہ اقوام متحدہ کا فورم ہو یا وہ جو سیکیورٹی کونسل کے جو ممالک ہیں، ہم تو ظاہر اس میں نہیں ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال جو ممالک وہاں پر ہیں اگر ہم ان کے ذریعے سے کوئی بات پہنچا سکتے ہیں اور تو وہ ہمیں یقیناً کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ بلاک والی بات جو ہے اگر وہ پہلے سے بھی چونکہ بنے ہوئے جیسے OIC ہے اسی کو مؤثر کیا جائے. اور اگر OIC یعنی یہ بات کہی جا سکتی ہے نا کہ OIC اگر فی الواقع اپنا رول پلے کرے تو اس بات کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے رکھا جا سکتا ہے. پھر یہ کہ ایک معاملہ ہے ابلاغ کے اعتبار سے، جو دنیا کا میڈیا، ہمارا مسئلہ بھی ہے نا کہ ہمارا میڈیا بھی بہرحال جہاں سے پیسے لیتا ہے تو پھر انہی کی بات ہی اسے کرنی پڑتی ہے. تو ہمارا میڈیا بھی اس انداز میں تو اس کو نہیں اٹھا رہا یا جو ہے وہ اہمیت نہیں دے رہا، پرائم ٹائم پہ جگہ نہیں دے رہا جیسے کہ دینی چاہیے. تو یہی کام اگر ہم کریں نا کہ اپنے میڈیا کو بھی یعنی ایک ملک کی حیثیت سے، قوم کی حیثیت سے، ہمارے ملک کے جو بڑے ہیں ادارے ہیں، سوچنے سمجھنے والے جو ادارے ہیں، فہیم عناصر ہیں، وہ اگر اس کام کا اہتمام کریں کہ ہمارے میڈیا کو باقاعدہ یہ ٹاسک دیا جائے کہ میڈیا اس پر عملاً کام کرے اور بڑے پیمانے پر اس ایشو کو مستقل بنیادوں پر، ریئیکشنری انداز میں نہیں، مستقل بنیادوں پر اسے اٹھاتا رہے. فورن پالیسی جو بھی ہے اس کو میڈیا پر لایا جائے یعنی اس خاص جو پوائنٹ پر. تو بہرحال یہ کہ اس کا دنیا میں بہت فائدہ ہو سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک اسی طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں، ابلاغ کے جدید ذرائع ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور اپنی بات کو کنوے کیا جاتا ہے. جو بھی ممالک ہیں، جو بھی آپ کے دوست ممالک ہوتے ہیں یا پڑوسی ممالک ہوتے ہیں، ہمیں یہ بھی انسینٹیو ہے کہ ہمارے مسلم ممالک کا بھی بہرحال ایک وہ معاملہ ہے، تو ان کو استعمال کر کے اس بات کو مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے. پھر یقیناً اگر آپ کی یہ والی کیفیت ہوگی، یہ والی حیثیت ہوگی اور آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل ہوں گے تو پھر بہرحال کوئی اس کو انشاءاللہ آپ پر انگلی بھی نہیں اٹھا سکے گا اور اسرائیل بھی اس سے پسپائی اختیار کرے گا انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. آپ کی تجاویز یقیناً ہمارے ممالک کو اور ہمارے ٹاپ لیول پہ جو ہے وہ کنسیڈر کرنی چاہیے لوگوں کو. اور اسی حوالے سے ایک دوسرے اینگل سے میں یہ سوال آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو فلسطین کا تنازع ہے اس کا حل صرف بات چیت، احتجاج اور اقوام متحدہ میں آواز اٹھانے سے ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے یا جو ہے وہ صرف اس کا حل فوجی کارروائی ہی ہے؟ یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے سر. فوجی کارروائی آپ دیکھیں نا کہ ہم نے بھی اگر اپنی فوج بھیجنی ہو تو کیسے بھیجیں گے، یعنی یہ سوال ہے. تو یہ بات آتی ہے کہ افواج وہاں پر جائیں اور یوں کریں اور ایسے کریں، تو یعنی یہ کیسے یعنی عملاً یہ کام کیسے ہوگا، فوج کیسے جائے گی؟ وہ تو ایک بم مار کے بھی اڑا دیں سب کچھ. تو اس وقت جو پریکٹیکل ہے اس چیز کو سامنے یقیناً رکھنا چاہیے. گراؤنڈ پر جو صورتحال موجود ہے، جو حقائق ہیں اور عملی حقائق جو بھی ہوا کرتے ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ کوئی یعنی فوجی کارروائی کرنے یعنی اس طرف ہم جائیں. یعنی اس کے نتیجے میں جتنا نقصان ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ نقصان ہوگا. اس وقت ہم عملی بات یہ ہے
کہ اور جو جسے کہتے ہیں کہ زمینی حقائق کو بھی سامنے رکھیں، تو ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں. اس کا جو بھی مؤثر طریقہ ہو آواز اٹھانے کا اسے اٹھانا چاہیے. آواز اٹھانے کا اس میں آپ بلاگس بنائیں، اس میں آپ رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے رابطہ کریں، اور اپنی جو بھی پوزیشن ہے جیو اسٹریٹجیکلی وائز بھی اس کو بھی یعنی مؤثر انداز میں آگے لے کر آئیں. پھر یہ کہ فارن پالیسی کو مضبوط کریں. اس وقت تو اس کا یہی ایک ممکنہ حل نظر آتا ہے. کتنی بدقسمتی ہے کہ جو کاروائی ہے وہ بہت ہی اوپن ہوتی ہے، لیکن اس کو روکنے کے لیے جو ہے بہت ہی انڈائریکٹ ویز جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنے پڑ سکتے ہیں. اللہ کرے کہ وہ دن بھی آئے کہ جب ہم کھل کر جو ہے وہ اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں. ہم نے اس سیکشن میں کچھ عملی اقدامات تجویز کرنے کی کوشش کی، جس سے ہم بطور امہ اور بطور مسلم ممالک فلسطین کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اس پروگرام میں ہم نے یقیناً اس کا تاریخی بیک گراؤنڈ اور اس کی جو وجوہات ہیں اور اس کے حوالے سے جو چند عملی اقدامات ہیں اس کو جاننے کی کوشش کی. اور اس پروگرام کا جو نیکسٹ حصہ ہے اس میں ہم چند مزید جو ہمارے پہلو رہ گئے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم نقصانات کا جائزہ لیں گے. اس کے علاوہ اس مسئلے کو آخر الزماں یعنی اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. تو پروگرام کے اختتام پر میں اپنے معزز مہمانوں جناب خالد محمود عباسی صاحب اور جناب عمران ریاض صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے وقت نکالا اور اپنے قیمتی جو ہے وہ تجاویز اور اپنے جو ہے وہ نالج ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا